تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند عفت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ دل میں درود پاک پڑھیں۔ رات محترم چونکہ جلسہ رات کا ہے، اس طرح کشمیر کے گاؤں میں رات کا جلسہ بڑا مشکل ہے اٹینڈ کرنا، مجھے اس کا احساس ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اگر میں نے 2 گھنٹے تقریر کرنی تھی تو 1 گھنٹہ نعتوں میں گزر گیا ہے، 1 گھنٹہ باقی ہے۔ 1 گھنٹہ سکون سے بیٹھیے گا، اس سے کچھ کم ہو گیا، کچھ 5-7 منٹ اوپر ہو گئی، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ یہی بات جناب محترم آفتاب صاحب نے مجھ سے بار بار یہاں کہا کہ وقت اس طرح لیا، میں یہ تو الگ بات ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی خاص تاریخ کو مقرر ہونے والے جلسے میں حاضر ہونے کے لیے وعدہ کرنا، یہ حالات پر منحصر ہوتا ہے، اس وقت آدمی فارغ نہیں ہوتا، مصروف ہے، بیمار ہے، مجبور ہے، الگ چیزیں ہیں، یہ الگ چیز ہے۔ اس کے لیے یقیناً خود مجھے اس سفر میں مشقت بھی تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن جو میں نے خود اس وقت کہا تھا ان سے، اور میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ یہاں پٹکشی میں جلسے کے لیے اور اس مسجد میں جلسے کے لیے وقت دینا میری طرف سے کوئی آپ لوگوں پر معاذ اللہ احسان کو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ میرے محسن ہیں کہ مجھے اپنے ماں باپ دادا دادی اپنے بزرگوں کی قبروں پر حاضری دینے کے لیے محفل میلاد کی لازوال برکتیں سمیٹنے کا موقع دیتے ہیں۔ میں جب صبح حاضری دوں گا دادا جان، تو میں اس رات کی، اس محفل کی، آپ سب دوستوں کی اس حاضری کی، اور یہاں جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں ہیں، جو آپ سب کے جذبے ہیں، شوق ہے، والہانہ پن ہے، میں بہت عرصے سے بہت خوش سے، بڑی میرے دل میں ان کی قدر ہے، محبت ہے۔ جس طرح یہ لگن کے ساتھ جناب قاری آفتاب صاحب یہاں محنت کر رہے ہیں، میں انہیں سلام کرتا ہوں، اور اس مسجد کے نظام کو سارے چلانے والے حضرات، سب لوگ، سبھی، اور یہاں آنے والے اور آج یہاں آنے والے سبھی لائق تکریم ہیں، لائق محبت ہیں، اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو میرے ساتھ دوست دور سے آئے ہیں۔ میجر محمد عثمان صاحب بڑی مشکل صورتحال میں، اور کراچی سے اسپیشل میرے دوست رضا المصطفیٰ اقبال میمن، وہ 10 دن پہلے یہاں سے گئے تھے، میرے بیٹے کے ساتھ دوستی ہے، تعلق ہے، میرے ساتھ دوستی ہے، یہاں آ چکے ہیں کئی بار میرے گھروں میں، یہ میرے عثمان اور دونوں، اور میرے ساتھ بہت سے اچھے کاموں میں، قرآن کی تفسیر میں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں یہ دونوں بہت تعاون کر رہے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، بہت خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ لیکن رضا المصطفیٰ صاحب کا کراچی انتہائی ضروری کام چھوڑ کر پھر میں نے کہا آپ پہلے تو آئے ہو میرے بیٹے کے لیے، اب آپ کو محفل کے لیے کشمیر چلنا ہے۔ وہ آئے، میں اللہ تعالیٰ جزا دے۔ صدا حسین ہمارے بھانجے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے بہنوئی بھی بنتے ہیں، عراقی بھی کہاں ٹھہرے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ جزا دے انہیں ان کی محبت، اور ابھی انہیں واپس جانا ہے اور مشکل تھا ٹکنا، میں نے کہا نعت پڑھو، اس محفل سے محروم نہ رہیں، اللہ تعالیٰ جزا دے، بڑی محبت سے
پھر بھی وہاں جائیں گے، صبح پھر ہمیں لینے آئیں گے. تو یہ ایک اس محفل کی برکتیں سمیٹنے کے لیے اس طرح کا انتظام کرنا جو آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے، جو آپ نے مشقت اٹھائی ہے کہ یہاں ایک اور پروگرام ہو گیا دن میں اور آپ نے پروگرام شام میں رکھا اور آپ سب کو آنا پڑا. یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، نہ افطار صاحب کو پتہ ہے، نہ آپ کو پتہ ہے، نہ مجھے پتہ ہے کہ اس کا کتنا بڑا اجر آپ کو ملے گا. اس محفل میلاد کو دوپہر کے آرام کے وقت سے شفٹ کر کے رات کے، سردیوں کی رات کی مشقت کے وقت میں لانے پر، تو جو آپ کی محنت ہے اس محنت میں ہم شامل ہو کر یہاں کے جن لوگوں نے دن کا اپنا دوسرا جلسہ رکھا ہوا تھا ان لوگوں کو سلام ہے کہ انہوں نے اپنا جلسہ تو آسانی سے کر لیا تھوڑے ثواب کے ساتھ، اور آپ کی اس محفل کو ٹنوں کے حساب سے ثواب بڑھانے کے لیے سامان مہیا کر دیا. جو نیکی آپ کو نہیں مل سکتی تھی دوپہر کے جلسے کی وجہ سے، آپ ان کا شکریہ ادا کریں اور میرا شکریہ پہنچائیں کہ انہوں نے اپنی نیکی گھٹا کر آپ کی نیکی بڑھا دی ہے. آپ کی نیکی بڑھا دی ہے. ان کو نہیں پتا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں اس محفل کے وقت کیسی حاضری پائیں گے، کیسا انعام پائیں گے. سو بہت مبارک آپ کو بھی اور ان کو بھی. اور میں کہتا ہوں جب بھی آپ جلسہ رکھیں باقی سارے لوگ اپنے جلسے ضرور رکھ لیا کریں میٹنگیں، تاکہ آپ کا جلسہ اسی طرح مشکل حالات میں جاتا رہے اور زیادہ اجر و ثواب ہو، زیادہ حاضری لگتی رہے، زیادہ قبولیت ہوتی رہے. اس لیے جب انہوں نے مجھے گھبرائے ہوئے تھے کہ وہ یہ صورتحال ہے، ہم رات میں انہیں بتاتے رہے، میں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ جس وقت جلسہ رکھیں. اور میرا یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری زندگی کی یادگار تقریر ہے. میں نے اپنے بچپن کے زمانے میں جتنی بڑے بڑے جلسوں میں تقریریں کی ہوئی ہیں، ایسے جلسے زندگی میں شاید ہی کسی کو ملے ہو کبھی. تو مجھے حاضری کی تعداد کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. میری زندگی کی سب سے اچھی تقریریں وہ ہیں جو 10-12 لوگوں کے اندر کی گئی. ایک آدمی سامعین میں بیٹھا ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہی مقبول ہو اور مجھے اس کو اپنی شان سنانے کے لیے آقا نے میری ڈیوٹی لگا دی ہو، اس سے بڑا انعام کوئی ہو سکتا ہے؟ تو لاکھوں کروڑوں کو میں اپنی تقریر سنانے کے لیے جتن کرتا رہوں، اس کا مجھے کیا حاصل ہوگا؟ کسی ایک کو جو میرے آقا کو پسند ہے اسے مجھ سے کچھ سنوا دے، اس سے بڑی بخشش کے سہارا میرے لیے کیا ہوگا؟ تو ان میں سے کسی چیز کے لیے مت گھبرائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور آفتاب صاحب کو اللہ بہترین انعام دے. اور مجھ پر تو آپ کا احسان ہوتا ہے. میں تو کہوں گا اب آپ آئندہ ہر سال جس کو مرضی بھی بلاتے رہے، مجھے ضرور بلائے جب تک میں زندہ ہوں. میں تو اپنی قبروں پہ حاضر ہو جاتا ہوں، میں تو اپنے گھر آ جاتا ہوں. یہاں مجھے زندگی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، برکتیں ملتی ہے، محبتیں ملتی ہے. آپ سب میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے، میرے بزرگوں کی جگہ ہیں، میرے چچا ہیں. سب میرے لیے بے حساب چاہتے ہیں، یہاں بے حساب محبتیں ہیں. یہاں آپ کو مجھ سے رشتہ ہو نہ ہو، میرا رشتہ آپ سے بڑا گہرا ہے. میرا رشتہ آپ سے بڑا گہرا ہے. جب میں یہاں بیٹھ کر اس مسجد میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ کو کیا معلوم مختار شاہ وہاں سے کیسی توجہ اور محبت ہے. جو کچھ مجھے ملا ہوا ہے، جو ایک لفظ بھی میں یہاں بولوں گا، میں حلف اٹھا سکتا ہوں کہ یہ اللہ نے مجھے نہیں دیا، مختار شاہ کو دیا ہے. میں اس بستی کے اندر پیدا ہو کے یہاں رہ کر میں کیا کچھ پا سکتا تھا، سجدے مختار شاہ نے کیے. ان کے ساتھ میری والدہ، میرے دادا جان، دادی جان، نانا جان، نانی جان، ان سب بزرگ ہستیوں نے، اس کے بعد میری والدہ، میرے والد صاحب، ان لوگوں نے جو بھی دل کی اچھائیاں پیش کی ہیں اپنے اللہ اس کے رسول، دل کی اچھائیاں، اپنے جذبے، اپنے سجدے، اپنی عاجزی، خدمت، جو کچھ پیش کی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ قبول ہوا ہے. ان پر نعمتیں برسی، علم برسا، برکتیں برسی. جھولیوں میں تھا، مجھے نصیب ہو گیا. پھول آپ پر پھینکے گئے، میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے نصیب ہو جائیں گے. اللہ نے یہ علم کے، نورانیت کے، برکت کے، رحمت کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں کے پھول ان پر برسائے ہیں. آگے جھولیوں میں تھا، مجھے نصیب ہو گئے ہیں. تو یہ آپ کا حصہ ہے. میں یہاں پیدا ہوا ہوں، میرے علم پر، میری گفتگو پر، میرے وقت پر، میری تقریر پر سب سے بڑا حصہ، سب سے بڑا حق، خدا کی قسم اگر کسی کا ہے تو ببیل والوں کا اور پرچھی والوں کا ہے. وہ میرا ننیال ہے، یہ میرا ددیال ہے. ان دونوں کا حصہ ہے. میں دنیا بھر میں انکار کر سکتا ہوں، یہاں انکار نہیں کر سکتا.
یہاں میں فرض ادا کرتا ہوں، یہاں میں قرض ادا کرتا ہوں. میری مجبوری یہ نہیں ہے کہ میں کیوں نہیں آتا، میری مجبوری مشکل یہ ہے کہ کوئی جب تک گاڑی ڈرائیو نہ کرے میں خود نہیں آ پاتا. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، حالات صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ رکاوٹ ہے. یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ میں یہاں کیوں نہیں آ پاتا. تو اس لیے میں شکر گزار ہوں آپ کا، اور میں ہمیشہ کے لیے حاضر ہوں. جب تک میں زندہ ہوں آپ مجھے بلائیں، صرف وقت آگے پیچھے ہوتا رہے گا، کیونکہ جب آپ نے جلسہ رکھا ہوا اس وقت ہو سکتا ہے میرے کوئی اور وعدہ ہو، مجبوری ہو، تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں. بہت شکریہ. درود پاک پڑھ لیجیے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضل الانبیاء نبی الارض والسماء وعلى آلہ الکرماء واصحابہ الرحماء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. اما بعد، محترم جناب میزبان محفل قاری آفتاب صاحب، ان کے ساتھ جو مجلس اور جو انتظامیہ ہے، جو اس مسجد کی انتظامیہ ہے، جو محلے کے لوگ ہیں، جو بستی کے، جو اس آبادی کے لوگ ہیں، ان سب کو بہت مبارک اس محفل کے اہتمام کی. دور دراز سے آنے والوں کو، شام کا وقت نکال کر سننے والوں کو، اور میرے ساتھ دور سے آئے ہوئے دوستوں، بھائی عزیزوں کو، سب کو بہت مبارک. میرا رب فرماتا ہے کل، میرے محبوب تو بتا دے انہیں، تو سمجھا دے انہیں، تو سجھا دے انہیں، تو سکھا دے انہیں، تو ان کے دل میں ڈال دے، تو ان کی روحوں میں بسا دے، تو ان کی سانسوں میں پرو دے، تو ان کی دھڑکنوں میں گونج دے، تو ان کے خمیر میں انڈیل دے. تو ان کے دل میں بستا ہے، جہاں تو ان کے دل میں بستا ہے وہیں ان کو یہ جگمگاہٹیں، یہ جھلملاہٹیں دکھا دے. قل بفضل اللہ، لوگوں میرا رب کہتا ہے. کیا؟ اے محمد انہیں بتا دے، کیا میرا رب کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے، نہیں چاہتا ہے، نہیں میرا رب اس کے سوا کچھ اور قبول ہی نہیں کرتا. اس کے سوا کچھ اور، کس کے سوا؟ بفضل اللہ وبرحمتہ، جو اللہ کا فضل ہے اور جو اللہ کی رحمت ہے. جو اللہ کا فضل ہے اور جو اللہ کی رحمت ہے. فبذالک، بس صرف اور صرف اسی اللہ کے فضل اور اللہ کی اسی رحمت کو ڈھونڈو، مانگو، پاؤ، چاہو، اور اس سے جڑ کر فَلْيَفْرَحُوا، سارے اپنے بدن میں خوشیاں جلائیں. یہ آیت کیا کہتی ہے؟ کون ہے اللہ کا فضل؟ کون ہے اللہ کی رحمت؟ بات رحمت کی ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے جب وہ کوہ طور پر دیدار مانگ رہے تھے تو فرمایا، اے موسیٰ، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، میرا دیدار نہیں کر سکتا. لن ترانی، دیدار نہیں کر سکتا. لیکن سن، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، مجھ خدا کی رحمت اتنی وسیع، اتنی ہماگیر، اتنی پھیلی ہوئی، اتنی لامحدود ہے، اتنی لامحدود ہے. وسعت کل شیء، میرے علاوہ خدا نے رحمت پیدا کی ہے، میں نے پیدا کی ہے رحمت، میں خالق ہوں رحمت کا. میرے علاوہ ہر چیز میری رحمت کے گھیرے میں ہے، رحمت کے اندر ہے، رحمت میں شامل ہے. بولیے، رحمت میں شامل ہے. موسیٰ، آج میرا دیدار تمہیں نصیب نہیں ہو رہا، میری رحمت تجھے مل جائے تو دیدار بھی اس میں شامل ہے.
ورحمتی وسعت کل شیء، ہمیں سمجھایا زندگی مانگنے والوں، صحت مانگنے والوں، علم مانگنے والوں، خوشیاں مانگنے والوں، راحتیں مانگنے والوں، رزق مانگنے والوں، برکتیں مانگنے والوں، ترقی مانگنے والوں، عزت مانگنے والوں، شان مانگنے والوں، ولایت مانگنے والوں، وصیت مانگنے والوں، قطبیت مانگنے والوں، ارے جو کچھ تم سوچ سکو مانگنے کے لیے، جو کچھ تم سوچ سکو مانگنے کے لیے، جو تمہارے تصور میں گمان میں آ سکے مانگنے کے لیے، وسعت کل شیء، ہر چیز مانگ لو کہ سب کچھ میری رحمت کے اندر ہے، باہر کچھ نہیں۔ بس مانگو کس طرح کہ میری رحمت مانگو۔ بولو رزق مانگنے والوں، رزق بعد میں ملے گا، اگر میری رحمت ملی تو رزق ملے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ورحمتی وسعت کل شیء۔ لوگوں جو کچھ تم مانگتے ہو وہ تمہیں نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا، ہرگز نہیں ملے گا۔ مانگ مانگ کے، تڑپ تڑپ کے، بلک بلک کے، سسک سسک کے، مچل مچل کے، ڈہ ڈہ جاؤ، گر گر جاؤ، لٹ لٹ جاؤ، بچھڑ بچھڑ جاؤ، اجڑ اجڑ جاؤ، برباد ہو جاؤ، تہس نہس ہو جاؤ، نہیں ملے گا، ہرگز نہیں ملے گا جب تک پہلے میری رحمت نہیں مانگو گے۔ اس لیے کہ جو کچھ کسی کو ملتا ہے ملتا ہی میری رحمت سے ہے۔ تمہیں ملتا اسی لیے نہیں ہے، بیماروں شفا مانگنے والوں، تم سیدھے سیدھے شفا مانگنا شروع کر دیتے ہو۔ میں شفا اس کو دیتا ہوں جو رحمت مانگتا ہے۔ میں شفا، اس کا کیا مطلب ہے؟ رحمتی، میری رحمت، کیا میری رحمت ہے۔ یارو اولاد مانگنے والوں، اولاد نرینہ مانگنے والوں، گھر مانگنے والوں، کعبے کی زیارت مانگنے والوں، حج کعبہ مانگنے والوں، دنیا والوں، مدینہ طیبہ کی زندگی مانگنے والوں، جنت البقیع میں اپنے لیے قبر مانگنے والوں، یارو آسمانوں کی سیر مانگنے والوں، یارو کینسر سے شفا مانگنے والوں، ہیپیٹائٹس سے شفا مانگنے والوں، بخار اور بیماری سے شفا مانگنے والوں، بوڑھے ماں باپ کے لیے لمبی عمر اور زندگی مانگنے والوں، ماں باپ کی خدمت کی تمنا مانگنے والوں، یارو تم جو کچھ مانگ سکتے ہو سب کچھ بعد میں مانگنا، کچھ بھی نہیں ملے گا جب تک میری رحمت نہیں مانگو گے۔ اس لیے کہ ہر چیز ہے ہی میری رحمت میں۔ بولیے ایک بہت بڑا گودام ہو، بلا تمثیل بہت بڑا گودام ہو، جب تک اس گودام کے اندر نہیں جاؤ گے جو کچھ گودام کے اندر ہے وہ مل سکتا ہے؟ جب تک اس گودام تک نہیں پہنچو گے جو اندر ہے مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ تو میرے رب نے کہا میرے گودام کا نام رحمت ہے، ساری نعمتیں میری اسی گودام کے اندر ہیں، باہر کچھ نہیں ہے۔ بولیے باہر کچھ نہیں ہے۔ تو میری رحمت مانگو، وہ صندوق مانگو جس میں سے ہر چیز نکلتی ہے، وہ صندوق مانگو جس میں سے ہر چیز نکلتی ہے۔ الادین جن مانگ رہا تھا تو اللہ نے کہا بوتل مانگو، اس بوتل کے اندر جن ہوگا، اس بوتل کے اندر جن ہوگا۔ جنت مانگنے والے، وہ جنت مانگ رہا ہے، وہ جنت مانگ رہا ہے، وہ جنت مانگ رہا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے آواز دلوا دی، جو جنت مانگ رہا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ 90 سال کا ہے اور اس کے ابا جی 105 سال کے ہیں، 15 سال کی عمر میں پیدا ہو گیا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے حج کروا دے، حج کروا دے، کعبے کی زیارت حج کروا دے۔ اب حج اس کے نصیب میں نہیں ہے، رب کہتا ہے اپنے باپ کے چہرے پر ایک نگاہ ڈال، تیرا حج یہاں ہے، رحمت کے تابع ہے، رحمت کے اندر ہے، بس رحمت ایک کالی کملی کا نام ہے اور اس کے اندر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، وما ارسلناک، اے محمد ہم نے، بولیے ہم نے نہیں بھی مانگنا ہے، پہلے مجھ سے محمد کو مانگو۔ بس غلطی یہیں پہ ہوتی ہے، حضور سے گزر کے اور کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں۔
سمجھ آ گئی؟ یا اللہ کھیت دے دے اور کھلیان دے دے، روزی دے دے اور اناج دے دے، خوشی دے دے اور سکون دے دے، صحت دے دے اور زندگی دے دے، علم دے دے اور عمل دے دے، اولاد دے دے، اولاد ملینہ دے دے. سمجھ آ گئی میرے بات؟ سب کچھ مانگے چلے جاتے ہیں. شیطان وہی کچھ نہیں مانگنے دیتا جس کو مانگنے سے سب کچھ ملتا ہے. اگر شیطان ہمیں محمد رسول اللہ کی بارگاہ کا سوال پہلے کرنے دے تو وہ دنیا میں ہے کس لیے؟ ہمیں برباد کرنے کے لیے، ہمیں بہکانے کے لیے. بولو، ہمیں بہکاتا ہے. کیا کرتا ہے شیطان؟ اس کا نام بہکانا ہے نا. یوسوس فی صدور الناس، وسوسے ڈالتا ہے. چل یار پریشان ہے، رزق مانگ، خوشی مانگ، صحت مانگ، علم مانگ، ترقی مانگ، برکت مانگ، راحت مانگ، نعمت مانگ. بندہ شیطان کی گھمن گھیریوں میں، بھول بھلیوں میں، اس کی چکر بازیوں میں، اس کے فریب اور اس کے جال میں پھنس کر رہ جاتا ہے. وہ سب کچھ مانگتا رہتا ہے. خدا سے خدا کو بھی مانگتا ہے، کعبے کو بھی مانگتا ہے، قرآن کو بھی مانگتا ہے، داتا کو بھی مانگتا ہے، علی حجویری کو مانگتا ہے، معین الدین چشتی اجمیری کو مانگتا ہے، بابا فرید کو مانگتا ہے، پھر میر علی شاہ کو مانگتا ہے. اپنے ماں کی خوشی، باپ کی خوشی، صحت، علم، گھر، ترقی، کامیابی سب کچھ مانگتا ہے. کہتا ہے یا اللہ مجھے غوث بھی بنا دے، قطب بھی بنا دے، میں ولایت بھی مانگتا ہوں. شیطان ہنستا رہتا ہے، تجھے میں نے سب کچھ مانگنے میں لگایا ہوا ہے. رب سب کچھ بعد میں دیتا ہے، پہلے صرف ایک ہی چیز دیتا ہے، محمد. لقد من اللہ، میں تمہیں خوشی دوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں خوشی دوں. تم نے خوشی مانگی، میں خوشی دوں. تم نے رزق مانگا، میں رزق دوں. تم نے صحت مانگی، میں صحت دوں. گھر مانگا، میں گھر دوں. یہ سارے تو میرے احسانات نہیں ہیں. لقد من اللہ، جس کو میں احسان کہتا ہوں. بولو، تم تو پتہ نہیں کس کس چیز کو احسان کہتے ہوگے. اللہ کہتا ہے میں جس کو احسان کہتا ہوں. لقد من اللہ، بے شک اللہ نے صرف اس وقت احسان کیا، بس اسی وقت احسان کیا. یہ بھی احسان ہے لائٹنگ، اور یہ بھی احسان ہے. آپ جس کو مرضی احسان کیا. من قبل لفی ضلال مبین، محمد کے زمین پر آنے سے پہلے سب کے سب کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے، بھٹکتے پھرے. کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے اور گرنے والے تھے. کس میں گرنے والے تھے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے. زمین پر، دوزخ کی آگ کی بات نہیں ہو رہی، زمین پر آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے اور اس میں گرنے والے تھے. کون سا؟ ماں باپ کی نافرمانی آگ کا گڑھا ہے کہ نہیں؟ کسی کا حق مانگنا آگ کا گڑھا ہے کہ نہیں؟ مقدمے بازی کرنا آگ کا گڑھا ہے یا نہیں؟ بغض رکھنا ایک دوسرے سے آگ کا گڑھا ہے یا نہیں؟ بھائی بہن سے دور ہو جانا آگ کا گڑھا ہے یا نہیں؟ نماز نہ پڑھنا، اللہ کی عبادت نہ کرنا آگ کا گڑھا ہے یا نہیں؟ صحت نصیب نہ ہونا آگ کا گڑھا ہے یا نہیں؟ میرا رب کہتا ہے تم ان گنت آگ کے گڑھوں کے کنارے کھڑے تھے اور گرنے والے تھے. انقذکم منہا، میں نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو بھیجا اور انہوں نے تمہیں بچا دی. انہوں نے تمہیں بچا دی. فاذکروا اذ کنتم اعداء، وہ وقت یاد تو کرو دنیا والو، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. کیا تھے؟ دشمن تھے. آپس میں دشمن تھے. دشمن، قبیلہ قبیلے کا دشمن، گھر گھر کا دشمن، خاندان خاندان کا دشمن، آدمی آدمی کا دشمن، خامد بیوی کا دشمن، بیوی خامد کے دشمن. سب منافق ایک دوسرے سے منافقتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جھوٹ بول رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خلاف چالیں چل رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف مکاریاں کر رہے ہیں. تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے. دکھتے دوست تھے، تھے دشمن. مجھے بتاؤ، اللہ کہہ رہا ہے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، کیا ہم اللہ کو جھوٹا کہہ سکتے؟ تو پھر حضور کے آنے سے پہلے سب ایک دوسرے کے دشمن تھے یا نہیں تھے؟ اذ کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فألف بین قلوبکم، میں نے اپنا محبوب تم میں بھیجا، اس نے تمہاری دشمنی کو محبتوں میں بدل دیا. فأصبحتم بنعمتہ، محمد رسول اللہ کی اس ذات گرامی، حضور نعمت ہے، حضور نعمت ہے. حضور کی اس نعمت کے وسیلے سے تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
پہلے کائنات کیسی تھی؟ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگ کہیں کہ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، فرمایا یہ ایسے لوگ تھے اللہ کی عبادت اس طرح کر رہے تھے کہ ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر، کس میں؟ کنارے پہ کھڑے ہو کر عبادت کر رہے تھے. کیا مطلب؟ عبادت تو کر رہے تھے اللہ کی. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر انہیں فائدہ ملتا رہتا تو عبادت کرتے رہتے تھے، مطمئن رہتے تھے کہ ہاں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اگر ان کو کوئی آزمائش آ جاتی، چوٹ لگ جاتی، کانٹا چبھ جاتا، پریشانی ہو جاتی، دکھ آ جاتا، حادثہ ہو جاتا، بیماری اتر آتی، غم اتر آتا، انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، عبادت چھوڑ دیتے تھے، عبادت سے بھاگ جاتے تھے. کہتا تھا عبادت کریے، کس لیے عبادت کرے اللہ نے؟ کیا عبادت کریے اللہ نے؟ فائدہ ہی نہیں ہوا. اس کا مطلب وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اپنے فائدے کی عبادت کرتے تھے. کس کی عبادت کرتے تھے؟ اپنے فائدے کی. تو فرمایا جو دکھتا تھا کہ محمد کے آنے سے پہلے لوگ عبادت تو کرتے تھے، فرمایا وہ عبادت خدا کی نہیں تھی. کیا تھی؟ وہ اپنی غرض کی عبادت تھی. اور اگر فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تو زمین پر گیا تو تو نے دیکھا نہیں کہ یہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تھے، اپنی خواہشوں کو انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا، خواہشوں کی پوجا کر رہے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو ضد ہوتی ہے، ہر دھرمی ہوتی ہے، جو بات ہم نے کیا کی ہم اس سے بدلیں گے نہیں، اس سے ہٹیں گے نہیں، اس سے پیچھے نہیں مڑیں گے، ہم جم جائیں گے، یہ خواہشوں کی پوجا ہے. کیا ہے؟ خواہشوں کی پوجا ہے. انسان کو اللہ نے پتھر نہیں بنایا ہوا کہ جہاں جم گیا بس جمع رہے. انسان اپنی جگہ چھوڑتا ہے، ہٹتا ہے، حرکت کرتا ہے، سوچتا ہے، پلٹتا ہے، سمٹتا ہے. سمجھ آئیے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. فرمایا یہ سب کہاں سے سیکھا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، میری طرف سے وہ رسول آیا ہے تمہارے پاس، مِّنْ أَنفُسِكُمْ، جو تم سے اجنبی نہیں ہے، تم سے دور نہیں ہے، تم سے پرایا نہیں ہے. کیا؟ پرایا نہیں ہے. جانتے ہو نا، ہے تو پرایا ہے، اپنا ہے. ماں ہے اپنی ہے، بہن ہے اپنی ہے، چچا ہے اپنا ہے، پھوپھو ہے اپنے ہیں. سمجھ آئیے میری بات؟ ماموں ہے اپنا، سسر ہے اپنا، بہنوئی ہے اپنا، سالہ ہے اپنا، ابا جی ہے اپنے. سمجھ آئیے میری بات؟ مرشد ہے اپنا، دوست ہے اپنا، امام ہے اپنا، عالم ہے اپنا. اپنے کا مطلب جانتے ہو نا؟ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، محمد رسول اللہ تمہارے باپ سے بڑھ کر، ماں سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، سارے رشتوں سے بڑھ کر، مرشد سے بڑھ کر، راور سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر، کعبے کا طواف تم کر رہے ہو اس وقت کعبے سے بڑھ کر تمہارے اپنے محمد رسول اللہ. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ایسے اپنے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں ذرا بھی چوٹ پہنچے، ذرا بھی تکلیف ہو، ذرا بھی مشقت آئے، ذرا بھی دکھ پہنچے، ذرا بھی غم آئے، تمہیں تکلیف بعد میں ہوتی ہے، پتہ ہی بعد میں چلتا ہے، کملی والے کو پہلے پتہ ہوتا ہے، ان کے دل میں پہلے دکھ ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اسے درد بعد میں ہوتا ہے، مجھے تکلیف پہلے ہوتی ہے. عزیز علیہ، بھاری ہے، بوجھ پڑ جاتا ہے میرے رسول پر، دکھ پہنچ جاتا ہے میرے رسول کو، غم ڈھانپ لیتا ہے میرے رسول کو. تکلیف تمہیں ہوتی ہے، بولیے تکلیف تمہیں ہوتی ہے، اور کرب مصطفیٰ کو پہنچتا ہے، روتے وہ ہیں تمہارے لیے. دیکھیے بات جو سمجھنے والی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تم ظلم کرتے رہتے ہو خود پر. کیا کرتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے ظلم کرتے رہتے ہو خود پر. ایک روٹی کھانے کی بھوک تھی، 1.25 روٹی کھا لی، 1.5 روٹی کھا لی، اب پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تیزابیت ہو رہی ہے، ایسیڈیٹی ہو رہی ہے، مشقت میں پڑ گئی، تکلیف میں. میرا اللہ کہہ رہا ہے تم نے تو اپنے آپ پر ظلم کر لیا نا، ساری رات جاگتے گزاری، ڈاکٹر کے پاس جا تو ظلم کر لیا نا خود پر. فرمایا اب اس ظلم کا علاج کیا ہے؟ حکیاں لاؤ، حکیم لاؤ، ڈاکٹر لاؤ، سب کچھ لاؤ، بعد میں لاؤ، پہلے محمد کی بارگاہ میں آؤ. جا کا تیری بارگاہ. ماں نے ڈانٹ دیا، باپ نے ڈانٹ دیا، ماں ناراض ہو گئی، باپ ناراض ہو گیا.
تم نے کوئی قصور کیا تھا، ماں اور باپ ناراض ہیں، تو ماں باپ کو منانے کے لیے ان کے قدموں کو بعد میں چومنا، پہلے محمد کے قدموں کو چومنا۔ جاؤ کا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ کا، سوئے رہے، نماز کے لیے نہ اٹھے، نماز قضا ہو گئی، فرمایا اب نماز کی قضا ہونے پر رونا بعد میں، محمد کی بارگاہ میں پہلے پہنچ جاؤ۔ اس سے پہلے کہ خدا تمہیں نافرمانی پر پکڑ لے، ظلم پر پکڑ لے، زیادتی پر پکڑ لے، بیماری اتار دے، تکلیف اتار دے، غم اتار دے، حادثہ اتار دے، اذیتیں اتار دے، تمہیں سزا میں لے، اس سے پہلے دوڑ کے محمد کی بارگاہ میں آئے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ہمارے قصور یہی ہے کہ جس کے ہاں سے ہر بیماری کی شفا ملنی تھی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے اس قرآن میں جو شفا رکھی ہے میں نے، وہ شفا اس وقت تک نہیں ملتی جب تک یہ محمد کے سینے پر اتر نہیں جاتی۔ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیتوں سے رشتہ ہی نہیں تمہارا جڑتا جب تک پہلے محمد رسول اللہ سے رشتہ نہیں جڑتا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کرتے ہیں، کس چیز سے پاک کرتے ہیں؟ بد پرہیزی سے، بولیے کس سے؟ بد پرہیزی سے، غلط کھانا کھانے سے، غلط خوراک لینے سے، غلط بے احتیاطی کرنے سے، سمجھ آئی ہے میری بات؟ اپنے آپ کو اذیت دینے سے، ناگواریاں جھیلنے سے، اپنے ظلم کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے رسول تمہیں روکتے ہیں، کس لیے؟ اپنے لیے نہیں روکتے، تمہارے لیے روکتے ہیں۔ حریص علیکم، کیسا لفظ میرے اللہ نے بولا۔ ہم کہتے ہیں حرص اچھی چیز نہیں ہے، دولت کی حرص، کیا یہ تو حریص ہے؟ کیا حرص؟ لالچ اچھی چیز نہیں ہے، کسی بھی چیز میں حرص اچھی چیز نہیں ہے۔ اپنے رسول کے بارے میں یہی کہا، حریص علیکم، وہ اپنے لیے حریص نہیں ہے، تمہارے لیے حریص ہے۔ خود چولہا بجھا رہتا ہے، خود پیٹ پہ پتھر بندھے رہتے ہیں اور منو ٹنو کے حساب سے بانٹ رہے ہوتے ہیں، خود تکلیف میں ہوتے ہیں، دعائیں تمہارے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، روگ تمہارے لیے ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر فرمایا لقد من اللہ، بولو احسان ہے کہ نہیں ایسے رسول کا نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے محبوب تجھے ہم نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا؟ سراپا رحمت، رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو کل بفضل اللہ وبرحمتہ، لوگوں ادھر خوش ہونے والوں، ادھر خوش ہونے والوں، نوکری پہ خوش ہونے والوں، پیسوں پہ خوش ہونے والوں، وزارت پہ خوش ہونے والوں، حکومت پہ خوش ہونے والوں، عزت پہ خوش ہونے والوں، تعلقات پہ خوش ہونے والے، رابطوں پہ خوش ہونے والوں، سعودی عرب کا ویزا لگنے پر خوش ہونے والوں، دنیا جہان کی نعمتوں پر خوش ہونے والوں، یہ ساری خوشیاں تمہاری ہیں اور تم ہو رہے ہو۔ جو خوشی میں تمہارے چہروں میں ڈھونڈتا ہوں وہ ہے جو محمد سے رشتہ جڑنے پر پیدا ہو۔ یہ خوشیاں تو تم نے ڈھونڈی ہیں اپنے لیے، میرا رب کہتا ہے جو خوشی میں قبول کرتا ہوں تم سے، جو خوشی میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے وجود پہ، تمہارے چہرے پہ، جو مسکراہٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ مسکراہٹ دولت پر نہیں ہے، عزت پر نہیں ہے، شہرت پر نہیں ہے، اقتدار پہ نہیں ہے، تعلقات پہ نہیں ہے، راحتوں پہ نہیں ہے، نیند پہ نہیں ہے، صحت پہ نہیں ہے، عافیت پہ نہیں ہے۔ یہ خوشیاں تو تم ڈھونڈتے ہو، جو خوشی میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، میں تمہارے وجود میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے چہرے پر کھلی ہوئی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کل بفضل اللہ، میرے محبوب بتا دیجئے یہ خوشی وہی ہے جو محمد کی فضیلت پر اور محمد کی رحمت ہونے پر آنی چاہیے۔ فَبِذَلِكَ، بس اور کہیں نہیں خوشی، اور کہیں نہیں خوشی، بس اسی ایک چیز پر خوشی بناؤ۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں حضور کے ولادت کی خوشی منانا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بدعت ہے۔ اس سے بڑا جرم کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، بہت باریک سی بات کر رہا ہوں، کہ ہر وہ خوشی جو تم اپنے دنیا کے کسی بھی کام ہو جانے پر، اولاد پیدا ہونے پر، شادی ہو جانے پر، گھر بن جانے پر، ترقی مل جانے پر، ویزا لگ جانے پر، باہر جانے پر، صحت مل جانے پر، ہر وہ خوشی جو تم دنیا کی کوئی بھی نعمت
پا لینے پر خوشی منا سکتے ہو، میرا رب اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے کیا یہی خوشی، ایسی ہی خوشی، جھنڈیاں لگانا، کھانا کھلانا، اعلان کرنا، اشتہار لگانا، کھل کر گلیوں میں نکلنا، نیا لباس پہننا، نئی راحتیں، نئے تعلقات، فون کرنا، میسج کرنا، لوگوں سے ذکر کرنا، اللہ کی شکر گزاری کے سجدے کرنا، یہ ہر وہ خوشی جو تمہیں کسی دنیا کے اور نعمت پر ہوتی ہے، نصیب ہوتی ہے، میرا رب کہتا ہے میں اس وقت ایک ہی چیز دیکھ رہا ہوتا ہوں، کیا یہی خوشی محمد کے نام پر بھی ہے کہ نہیں تمہارے دل میں؟ جو ہر خوشی امتحان بن جاتی ہے، بولیے ہر خوشی امتحان بن جاتی ہے۔ جب تمہارا بیٹا پیدا ہوتا ہے تم خوش ہوتے ہو اور اس کے جشن مناتے ہو، مٹھائیاں بانٹتے ہو، کھانے کھلاتے ہو، اعلان کرتے ہو، اشتہار لگاتے ہو، رب کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں یہ خوشیاں محمد کے نام پر بھی منائی ہیں کہ نہیں تم نے؟ دوستو گھر بنانے پر، ترقی کرنے پر جتنی خوشیاں، تو یہ کڑا امتحان ہے، کیا ہے؟ یہ سخت پرکھ ہے، یہ سخت جانچ ہے۔ بیماری دور ہونے پر جو خوشی آتی ہے، اور اگر وہ خوشی حضور کے نام پر تمہیں نصیب نہیں ہوئی، حضور کی ولادت پر تمہیں نصیب نہیں ہوئی، حضور کے ذکر پر وہ خوشی نصیب نہیں ہوتی، تو پھر وہ جو تمہیں خوشی منائی تھی تم نے اولاد پر، نعمت پہ، کاروبار پہ، ترقی پہ، پھر ان خوشیوں سے غم نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا؟ پھر کہتے ہیں نظر لگ گئی، نظر لگ گئی، نظر لگ گئی، نظر لگ گئی۔ نظر کسی کی نہیں لگی، نظر ایک ہی لگی ہے، محمد سے رشتہ پہلے نہیں جڑا تھا۔ خدا تمہیں جو خوشی محمد رسول اللہ کے ذکر پر مناتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، وہ خوشی تم نے وہاں نہیں منائی اور کہیں اور منا لی، وہ شکر تم نے کہیں اور کر لیا اور وہاں نہیں کیا۔ یاد رکھنا وہ سجدہ شکر گزاری کا، وہ عبادت، وہ نفل، وہ دولت، وہ نعمت، وہ پھول، وہ گلیاں، وہ جشن، وہ چراغا، وہ سب کچھ تم نے جہاں کہیں بھی اپنے پیر و مرشد کے کہنے پر، حج پر جانے پر، حج کر کے آنے پر، دولت برسنے پر، کچھ بھی کہیں بھی تم نے منائی ہے خوشی۔ رب بھولتا تو نہیں ہے؟ بولے رب کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ کوئی بات اس سے چھپا سکتے ہیں؟ آپ رمضان میں پولیس والے سے، پڑوسی سے، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، مسجد والوں سے، اماموں سے، گھر والوں سے چھپ کے پانی پی سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں، کیا اللہ سے بھی چھپ کے کھا سکتے ہیں؟ سمجھ آئیے؟ آپ ماں کو، باپ کو، بھائی کو، دوست کو بتا سکتے نہیں میں نماز پڑھ لی، میں پڑھ کے آیا، میں پڑھ کے آیا۔ اللہ کو بھی جھوٹے بتا سکتے ہو کہ نماز پڑھ لی؟ کوئی چیز اللہ سے چھپا سکتے ہو؟ اس کے خلاف تمہارے دل میں بغض ہے، اس کے خلاف تمہارے دل میں کینہ ہے، تم اس کے خلاف کوئی چیلنج چل رہے ہو، اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو، اس کے خلاف سازش کر رہے ہو، اس کو پتہ نہیں چلے گا، تو اس سے مسکرا کر ملو گے، زیادہ گلے ملو گے، گھر جاؤ گے، بلاؤ گے، کھلاؤ گے، پلاؤ گے، اس کو دھوکہ دے رہے ہو۔ جس کے خلاف تم کچھ کرنا چاہتے ہو اس کو دھوکہ دے رہے ہو، کیا خدا سے بھی چھپا سکتے ہو؟ تو پھر دوستو ادھر ادھر جہاں بھی خوشیاں مناتے ہو، میرے رب نے کہا کل میرے محبوب ان کو بتا دے اچھی طرح، تاکہ کل کو یہ نہ کرے نہیں اللہ سانو پتہ نہیں سی، سمجھ آئی؟ سانو پتہ نہیں سی، کسی نے دسیا نہیں سی سانو، تو میرے اللہ نے دس دیتا، سمجھ آئی نا، سنوا دیا، بتا دیا قرآن میں۔ کل اے میرے محبوب اپنی زبان سے بتا دے، میں قرآن میں اعلان کر رہا ہوں، سنا دے ان کو یہ آیت، ہر ایک کو پتہ چل جائے۔ جو شادی میں خوشی مناتا ہے بولو 10 دن ہے، 10 دن شادی میں خوشی ہو رہی ہے، ڈھول بج رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، خوشی منا رہے ہیں۔ شادی پر خوشی منانے والوں، پچھلے سال میلاد کی محفل تمہارے گھر کے پاس ہو رہی تھی، تم اوپر پھیر کے گزر گئے تھے، تمہاری ناک پر تمہارے دل میں خوشی نہیں آئی تھی، پھر اب شادی تو کر لو، یہ خوشی تو تم منا لو، پھر اس کا حساب بھی لوں گا۔ حساب لے گا کہ نہیں؟ وہ تو بتا دیا اس نے کہ دنیا میں کوئی انسان میرے پاس کیوں آنا چاہتا ہے، مجھ سے جنت لینا چاہتا ہے، مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، مجھ سے گھر لینا چاہتا ہے، اولاد لینا چاہتا ہے، سمجھ آئیے؟ پھر بعد میں روتے پھرتے ہیں، بولے جی 2 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، اولاد نہیں، شادی کی تھی، شادی کی تھی، سیدھی پہنتے 5 بچے ہو گئے، میرے تو ایک بھی نہیں، سمجھ؟ اولاد نہیں ہوئی، اولاد نہیں ہوئی، روزگار ملیا سی، پچھلے سال نوکری ملی سی، چھن گئی، ویزا لگیا سی، ختم ہو گیا، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟
کاربنیاسی آگ لگ گئی، گر گیا، بارش ہو گئی، خراب ہو گیا، سمجھ آ گئی میری بات؟ تو یہ بعد میں کیوں روتے ہو؟ اس روتے ہو سوچا کرو کوئی ہے آسمان پر جو امتحان لے رہا تھا، جس نے اعلان کیا ہوا ہے۔ حکومت اعلان کرتی ہے تب تو پتا ہوتا ہے کہ سرخ اشارے سے، اشارے کو کراس نہیں کرنا ورنہ چالان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اب لاہور میں، کراچی میں، بہت سے شہروں میں اب چالان کے لیے پولیس والا وہاں نہیں کھڑا ہو کے روکتا آپ کو کہ اشارہ کیوں پاس کیا ہے، اب چپکے سے کیمرے میں تصویر بن جاتی ہے۔ گھر میں چالان کی پرچی آ جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ اب یوں ہوتا ہے، چوری کر رہے ہوتے، پہلے ڈاکے مارتے تھے، چوریاں کرتے تھے، ڈھونڈتے تھے، اب ہر جگہ کیمرے چل رہے ہوتے ہیں۔ کیا ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، وہی ہو جاتی ہے نا، جو کچھ بولتے ہو ریکارڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو کیا خیال ہے یہ پولیس والے اور عدالتیں اور حکومت اور ملک اور یہ ہماری ریکارڈنگ کر سکتے ہیں؟ اللہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر وہ کر رہا ہوتا ہے ریکارڈنگ، اس نے اعلان کیا ہوا ہے تم نے اپنے معاملے میں جہاں بھی کوئی خوشی منائی میں پہلے دیکھوں گا پچھلا حساب، اور اس کے بعد بھی کہ تم نے مصطفیٰ کے نام پر ایسی خوشی اپنے اندر پیدا کی تھی کہ نہیں۔ آپ سوچئے دن کو اوپر جلسہ ہو رہے تھے، سب موجود تھے جو یہیں کے قریب کے ہیں، رات کو رسول اللہ کے وہ جلسہ کسی کمیٹی کا ہوگا، کسی تنظیم کا ہوگا، اس میں سب حاضر تھے، جو مقامی لوگ اس میں حاضر تھے اور محمد کو خوش تھے، اور محمد رسول اللہ کے جلسے میں رات ہے، نماشیں، گفتر تو حساب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حساب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو حساب ہوگا، حساب ہوگا۔ دوستان کل کہہ دو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کا جو فضل ہے، کون ہے اللہ کا فضل؟ کیا ہے اللہ کا فضل؟ فرمایا اسی آیت سے ذرا سا آگے پیچھے تھوڑا سا، ایک پارا اگلا اور ایک پارا پچھلا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، فضیلتیں دی ہیں ہم نے رسولوں کو، سمجھ آئیے؟ اور آگے پھر فرمایا کَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِیمًا، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا سب سے بڑا فضل تجھ پر ہے، تجھ پر ہے۔ یعنی کیا؟ تجھے جو نعمتیں دی ہیں۔ اپنے ابا جی سے کس سے سنا دے، ماں باپ کا نام روشن کروں گا، میرے ابا جی ایسے تھے، میں نے اپنے دادا کے نام روشن کیے ہیں، سمجھ آئیے؟ دادا نانا سب کے آپ بھی کرتے ہوں گے نا، سناتے ہیں میرے ابا جی ایسے تھے، ایسے تھے، دادا جی ایسے تھے، ایسے تھے، چاچا جی ایسے تھے، میرا مرشد ایسا، سمجھ آئیے؟ میری مسجد کے امام ایسے، فلاں خطیب صاحب ایسے، فلاں مقرر صاحب ایسے، نام روشن کرتے ہو نا، بتاتے ہو نا اس میں یہ فضیلت ہے، فلاں میں یہ فضیلت ہے، فلاں میں وہ فضیلت ہے، وہ فضیلت ہے۔ میرا رب دیکھ رہا ہوتا ہے، فلانے کی فضیلتیں بیان کرنے والوں، کان فضل اللہ علیک عظیما، باقی سب کی فضیلتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، حقیر ہیں، ادنا ہے، سب سے بڑی فضیلت ہے محمد تجھ پر۔ تیرے باپ پہ جو فضیلتیں اتاری تھی وہ اتنی بڑی تو نہیں ہو سکتی نا جتنی محمد رسول اللہ پہ اتاری ہے۔ تو اپنے باپ کی فضیلتیں تو سناتا ہے، قبیلے کی فضیلتیں سناتا ہے، جو تو نے ایمبولینس چلائی اس کی فضیلتیں سناتا ہے، جو تو ویلفیئر کے کام کرتا ہے اس کی فضیلتیں سناتا ہے، تو میرا رب تم سے پوچھے گا محبوب میرے محمد کی فضیلت بھی سنائی تھی کہ نہیں؟ سنی تھی کہ نہیں؟ دوستان عزیز، یہ حساب ہے، یہ امتحان ہے، یہ پرکھ ہے، یہ سچائی ہے، یہ گہری بات ہے۔ اپنے گھر جاؤ تو ماں کو بھی بتاؤ، باپ کو بھی بتاؤ، بھائی کو بھی بتاؤ، بہن کو بھی بتاؤ، اپنے آپ کو بھی بتاؤ کہ ہم نے ہر وہ خوشی جو کائنات میں کہیں کسی موضوع پر منائی ہے اس سے بڑھ کر خوشی محمد کے نام پر منائی۔ قد من اللہ علی المؤمنین، اس کو خوش کر رہے ہیں، اس کو خوش کر رہے ہیں، اس کو خوش کر رہے ہیں، کیا ان کو خوش نہیں کرنا؟ جن کے خوش ہونے سے وہ خوش ہوتا ہے، اور جن کو خوش نہ کیا جائے تو وہ خوش نہیں ہوتا۔ سمجھ آگئی کہ نہیں؟ فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے صحابہ یہ دیکھو یہ منافق، یہ یہودی، یہ تمہارے پاس آتے ہیں تم کو راضی کرتے ہیں،
اب حضرت ابوبکر صدیق کو راضی کرتے ہیں، حضرت عمر کو راضی، ہم بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا دن منا رہے ہیں، عمر کا دن منا رہے ہیں، ان کی شام بیان کر رہے ہیں، سمجھا؟ بناؤ. فرمایا اے ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد و سعید، یہ سارے تم کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے، سب سے پہلے، سب سے بڑھ کر. تو حساب نہیں ہوگا. پیو نو راضی کرتا رہے ہیں، ماں نو راضی کرتا رہے ہیں، مرشد نو راضی کرتا رہے ہیں، دوست نو راضی کرتا رہے ہیں، سجن نو راضی کرتا رہے ہیں، پولیس افسر نو راضی کرتا رہے ہیں، ایس ڈی او نو راضی کرتا رہے ہیں، سمجھانے پٹواری نو راضی کرتا رہے ہیں، مولوی نو راضی کرتا رہے ہیں، پیر نو راضی کرتا رہے ہیں، محمد نو راضی کیتا ہی نہیں کیتا. قرآن ہے واللہ ورسولہ، اللہ کہتا ہے آتاہم اللہ ورسولہ، اس نے تمہیں کیا دیا تھا؟ عہدہ دیا. اس نے کیا دیا؟ پیسے دیے. اس نے کیا دیا؟ نوکری دی. اس نے کیا دیا؟ خوشی. تو ان کو تو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے. آتاہم اللہ ورسولہ، ان میں سے کوئی تمہیں وہ کچھ نہیں دے سکتا جو اللہ دیتا ہے. کوئی وزیر، کوئی حکمران، کوئی چیف آف آرمی صاحب، کوئی جج، کوئی وکیل، کوئی دوست، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی وہ چیزیں دے سکتا ہے جو اللہ نہ دینا چاہے؟ بولیں. کوئی اللہ سے بڑھ کر دے سکتا ہے؟ کوئی اللہ کے برابر دے سکتا ہے؟ جو نعمتیں اللہ دیتا ہے وہ نعمتیں کوئی اور دے سکتا ہے؟ اولاد کوئی دے سکتا ہے؟ صحت کوئی دے سکتا ہے؟ زندگی کوئی دے سکتا ہے؟ نیند کوئی لا سکتا ہے؟ دل کو کوئی دھڑکا سکتا ہے؟ آنکھوں کی روشنی کوئی دے سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو چیزیں میں دیتا ہوں نا، اس سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی نہیں تمہیں دے سکتا. اور جو چیزیں میں دیتا ہوں آتاہم اللہ ورسولہ، وہ صرف میں نہیں دیتا، وہ تمہیں دینے میں میں نے رسول کو ساتھ رکھا ہوا ہے. اس لیے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ میرے رسول کا شکریہ ادا نہیں کرو گے، میرے رسول کو یاد نہیں کرو گے، میرے رسول کی قدر نہیں کرو گے، میرے رسول سے محبت نہیں کرو گے، میرے رسول سے پیار نہیں کرو گے، میرے رسول کا ذکر نہیں کرو گے، تو میں تم سے راضی نہیں ہوں گا. نصحوا للہ ورسولہ، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے لیے پیش کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے جو تم میرے ساتھ اپنا رشتہ بناتے ہو سوائے ایک رشتے کے، سوائے کون سے؟ عبادت. کس کی عبادت؟ عبادت حضور کی نہیں کرنی، عبادت حضور کی نہیں کرنی. حضور معبود، بس صرف عبادت میں کیسا رشتہ ہے جو اکیلے اللہ کے ساتھ جڑے گا. اس کے علاوہ کائنات میں جتنے رشتے، محبت کے، تعظیم کے، اطاعت کے، وفا کے، پیروی کے، غلامی کے، سارے رشتے رب کے ساتھ جو جڑیں گے وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جڑیں گے، حضور کے ساتھ بھی جڑیں گے. حضور کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو رب کے ساتھ جڑے ہوئے وہ رشتے ختم نبوت پر ضرور. میں تو گفتگو سمیٹ رہا تھا، وعدہ یہ کرتا ہوں کہ ختم نبوت پر اگر اللہ کو پھر کبھی منظور ہوا تو میں ضرور بات کروں گا. 2-4 منٹ میں ضرور بات کر دیتا ہوں جناب قاری صاحب کی. یہ پہلے چٹ آ گئی ہوتی تو میں ختم نبوت پر زیادہ تفصیل سے بات کرتا. بہت لکھا ہے، بہت بولا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے 4-4 گھنٹے کی تقریریں بھی میری ہوئی ہوئی ہیں. وہ میں کہہ سکتا ہوں میرے حساب سے وہ لے لی جائیں ختم نبوت کے کورسز پر. لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو میں ابھی 2-4 منٹ میں بیان کرتی ہوں کہ میں سمیٹنا چاہتا ہوں گفتگو. مجھے احساس ہے لوگ دیر سے تھکے ہوئے ڈالے رات کے لیے جی کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بات نہیں بیٹے. اللہ تعالیٰ زیادہ آپ کو آپ کے جذبہ اللہ سلامت رکھے اور اللہ مجھے ہمت دے. پھر توفیق نصیب فرمائے کبھی حاضری ہو تو میں ختم نبوت پر ہی انشاءاللہ بیان کروں گا. دیکھیے ختم نبوت کیا ہے؟ حضور آخری نبی ہیں. کیا ختم نبوت کیا ہے؟ حضور آخری نبی ہیں. اگر حضور کو آخری نبی نہ مانے ہم تو پھر ہمیں حضور پر ایمان لانے کا تو مطلب ہی سمجھ نہیں آتا. سمجھ آئیے؟ اگر یہ گمان ہو کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے تو پھر ہم حضور پر ایمان لا کے چپ کیسے ہو جائیں گے؟ پھر تو ہم نئے کسی آنے والے نبی کو ڈھونڈتے رہیں گے نا. سمجھ آئیے میری بات؟ پھر حضور سے محبت کیا تو اطاعت کیا تو حضور کی فرمانبرداری کیا تو حضور
کا دین کس لیے قبول کریں؟ پھر حضور کی حدیثیں اور حضور کے احکام پر کیوں چلیں؟ کیوں پیروی کریں؟ یہ تو مشکل نمازیں ہیں، مشکل عبادتیں ہیں، مشکل کام ہیں۔ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے ڈھونڈنا تھا اگلے نبی کا انتظار کرتے ہیں، وہ آ جائے گا تو ادھر ایمان لے آؤں گے۔ سمجھ آئے گی میری بات؟ اگلے آنے والے نبی پر ایمان لے آئیں گے، ذرا سوکھا جائے گا کام ہوئی، کوئی آسان سے کم ہوئے گا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو یہ مشکلیں کیوں برداشت نہیں ہیں؟ پیٹ میں پتھر، گرم پتھر ریت پہ لٹا کر گرم ریت میں دوپہر میں 54 درجہ حرارت پر بلال حبشی کو تڑپایا جاتا ہے کہ چھوڑ دے اسلام، چھوڑ دے محمد کی نبوت پر ایمان۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ احد احد جو محمد نے سکھا دیا بس وہی۔ سمجھ آ گئی؟ صدیق اکبر خلیفہ بنے، صدیق اکبر خلیفہ بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ جو زکوٰۃ دیتے تھے انہیں زکوٰۃ دینا چھوڑ دی۔ جو مسلمان تھے بہت سارے ایمان سے پھر گئے، مرتد ہو گئے۔ کیا ہوا؟ 11 اور بعض روایتوں میں 13، بعض روایتوں میں 7، 11 یا 13 یا 7 نئے لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ بولو کیا کیا؟ میں نبی، میں نبی، میں نبی، میں نبی۔ ان میں مسلمہ کذاب بھی تھا، سجاہ نامی عورت بھی تھی، ٹھیک ہے، طلیحہ اسدی بھی تھا۔ تو لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور جاہل بدقسمت لوگ ان کے پیچھے چلے بھی گئے۔ ٹھیک ہے، کیا کہ ہمارے قبیلے کے نبی ہے، ہمیں نبی مل گیا، وہ حضور چلے گئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سارے فتنوں کو چیلنج ان کا برداشت کر کے مٹانے کے لیے میدان میں نکلنے لگے تو حضرت عمر جیسا بہادر آدمی بھی اور بڑے بڑے بہادر سردار حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نرم دل تھے، ان کے پاس آئے کہ اگر آپ ایک ہی وقت میں ابھی زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف بھی جنگ لڑیں گے، وہ دوسروں کو نبی ماننے والوں کو بھی خلاف بھی جنگ لڑیں گے، تو ادھر اور کافروں کے خلاف قریش کی طرف سے بھی کوئی آ سکتا ہے، ادھر اور قبیلے جو ہیں، تو اگر اتنے سارے محاذ ہم کھول دیں گے اور مسلمان تھوڑے سے ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں، تو برباد ہو جائیں گے۔ آپ ایسا کریں پہلے کافروں کے خلاف لڑتے ہیں، ان لوگوں کو تھوڑی دیر رہنے دیں، پہلے مسلمان نہیں تو رہنے دیں بعد میں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا؟ جو نئے نبی کا اعلان کرتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں، ان کا سب سے پہلے مٹنا اور برباد ہونا ضروری ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے، ایک اونٹ کی رسی، وہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ حضور کو دیتے تھے، اب کہتے ہیں حضور چلے گئے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہم پر لاگو نہیں ہیں، حضور چلے گئے۔ نئے نبی کی بات دیکھیں تو فرمایا جو ایک اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا، حضور کے کسی ایک حکم، کسی ایک قانون، کسی ایک ہدایت، کسی ایک رہنمائی کا بھی انکار کرنے والے کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، حتیٰ کہ اگر لشکر نہیں ہوگا، لوگ نہیں ہوں گے، مدینے میں اکیلا میں رہ جاؤں گا اور جنگل کے کتے بھیڑیے درندے آ کر میرا بدن پھاڑتے چلے جائے تو بھی مجھے منظور ہے، لیکن میں ان میں سے کسی کے خلاف جنگ روکوں گا نہیں، میں تلواروں سے ان سب کو مٹاؤں گا۔ سمجھ آتی؟ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا، جنہوں نے نئی نبوت نئے کو نبی مانا ہے، ان کو بات سمجھاؤ، ان سے گفتگو کرو، ان سے مذاکرات کرو، ان سے دلائل دو۔ سمجھ آئیے؟ 1,24,000 صحابہ تھے، حضرت علی جیسے عالم تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے لوگ تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق کہہ سکتے تھے نا یار انہوں نے غلط دعویٰ کیا ہوا نبوت کا اور یہ لوگ خام خواہ اس نبی کی طرف چلے گئے، ان کو بات سمجھاؤ، کہہ سکتے تھے نا۔ انہوں نے کیا کہا؟ مٹا دو اسے جو محمد کی نبوت کے بعد کسی اور کی نبوت کو سنتا ہے، برداشت کرتا ہے، وہ خود کافر ہو گیا، مٹا دو اسے، ختم کر دو۔ تو صدیق اکبر نے تو بتا دیا کہ ختم نبوت کا فیصلہ باتوں سے نہیں ہوتا، تقریروں سے نہیں ہوتا، علم سے نہیں ہوتا، خبر سے نہیں ہوتا، بیان سے نہیں ہوتا، جلسوں سے نہیں ہوتا، جلوسوں سے نہیں ہوتا، ریلیوں سے نہیں ہوتا، سمجھ آئیے؟ اعلانات سے، اشتہارات سے نہیں ہوتا۔ ختم نبوت کا فیصلہ صرف تلوار کرتی ہے یا میری گردن کرتی ہے؟
صدیق اکبر نے جس مسئلے کو اس وقت حل کر دیا تھا، ہم کیا کر رہے ہیں لوگوں؟ یہ کمیٹی وہ کمیٹی، یہ پارلیمنٹ وہ پارلیمنٹ، یہ قانون وہ قانون، یہ دفعہ وہ دفعہ، یہ شرک وہ شرک، یہ کیا ہے؟ جو محمد رسول اللہ کی ختم نبوت، حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، اس نے حضور کو نبی مانا ہی نہیں ہے۔ حضور کو اللہ نے صرف نبی بنا کر نہیں بھیجا، آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جو حضور کو نبی تو مانتا ہے اور آخری نبی نہیں مانتا، اس نے حضور کو نبی مانا؟ خود سوچو، اللہ کہتا ہے میں آخری نبی بنا کر بھیجا، اب کہتے نہیں میں نبی مانتا ہوں۔ کیا اللہ پر ایمان لائے؟ اللہ پر ایمان لیا کہ اللہ نے محمد کو جو کچھ بنا کر بھیجا ہے ہم وہی مانیں گے، تو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے محمد کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، صرف نبی بنا کر نہیں بھیجا، آخری، بولو میرے ساتھ، کیا آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور جو حضور پہ ایمان لاتا ہے اور صرف نبی مانتا ہے، اس نے حضور پر ایمان، وہ تو کافر ہے، وہ تو کافر ہے، وہ تو خدا کا منکر ہے۔ دوستو، ختم نبوت دین کی بنیاد ہے۔ ختم نبوت دین کی بنیاد ہے۔ ختم نبوت نہیں تو دین نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، توحید نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ توحید کا مطلب کیا کہ اب کائنات میں حضور سے پہلے تو وہ نبی آتے رہے، کیونکہ وہ حضور کی تلاش میں آتے تھے، حضور کے انتظار میں آتے تھے، حضور کی خبر سنانے آتے تھے، حضور کا اعلان کرنے آتے تھے، حضور کی شان بتانے آتے تھے، حضور کے لیے ماحول تیار کرنے آتے تھے، ہمیں بتانے آتے تھے۔ وہ جب آئے گا تو کوئی کوتاہی نہ ہو جائے تم سے، کہ ان کے استقبال میں کمی نہ رہ جائے تم سے، ان پر ایمان لانے میں تم سے قصور نہ ہو جائے، بھول نہ ہو جائے، چوک نہ جاؤ کہیں، کیونکہ جو ان کو نہیں مانے گا پھر خدا اس کا حشر کیا کرے گا؟ بدر میں دیکھا نہیں، احزاب میں دیکھا نہیں، حنین میں دیکھا نہیں، دوستان عزیز فتح مکہ میں دیکھا نہیں، تو پھر میرا پروردگار وہ جو آئے، یہ جو رات کو ستارے آتے ہیں یہ سورج کی روشنی لے کر آتے ہیں۔ کسی ستارے میں اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، کسی ستارے میں اپنی روشنی نہیں ہے۔ ہر ستارہ سورج سے جو روشنی لی ہوتی ہے وہ روشنی دکھانے آتا ہے، دراصل وہ سورج کے آنے سے پہلے سورج کی ایک صفت دکھا رہا ہوتا ہے، اس کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، اس کی تشہیر کر رہا ہوتا ہے، اس کا انتظار کروانا چاہتا ہے، اس کے لیے بے قرار کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ فلاں صاحب آئیں گے، ان کے تو آپ کو پہلے سے اعلان ہو رہے ہوتے ہیں، فلاں وزیر، فلاں مشیر، پروٹوکول، یہ وہ ہوٹر، یہ سب یہ ان لوگوں کا جو 5 سال کے لیے وزیر بنا، اس کے لیے تو آپ کو پہلے سے پروٹوکول آتا ہے، اور جسے قیامت تک کے لیے اللہ نے بھیجا ان کے لیے پروٹوکول نہیں آئے گا۔ آدم سے عیسیٰ تک سب محمد کے پروٹوکول تھے، سب محمد رسول اللہ کی بشارتیں لے کے آئے تھے۔ بولیے، سب دعائیں بھی مانگتے تھے تو محمد کے نام کی دعائیں مانگتے تھے، وہ کعبہ میں تعمیر کرتے ہوئے بھی محمد رسول اللہ کی دعائیں مانگتے تھے۔ دوستان عزیز، تو وہ تو چاند ستارے کیا تھے؟ وہ تو پرچھائیاں تھیں، کیا تھے؟ آئینے تھے، مرر امیج تھے۔ امام بوصیری نے کہا، جن کو چادر عطا کی وہ شفا نصیب ہوئی، کل آئین اتر رسول الکرام بہا فإنما اتصلت من نورہ بہمی۔ سارے معجزے جو انبیاء پہلے لے کر آئے ان کے اپنے نہیں تھے، وہ محمد سے مانگی ہوئی روشنی کی کرنیں تھیں۔ جو زہر فإنہ شمس فضل، اس لیے کہ فضیلت کا سورج محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فضیلت کا سورج محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم انوارها فإنه شمس فضل ہم کواکبها، وہ حضور سورج ہے اور وہ ستارے ہیں، اس سورج کے ستارے۔ یظہرن انوارها، جو اس سورج کی روشنی، اس کا نور ظاہر کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں۔ ذرا پہلے سے پتہ چل جائے کہ جب وہ خود آئے گا تو حالت کیا ہوگا۔
جس کی شان ایسی ہے اس کے آنے سے پہلے جب وہ آئے گا تو عالم کیا ہوگا؟ یظہرنا انوارہا للناس فی الظلم، حضور کے چہرے کی تصویریں، حضور کی بشارتیں، حضور کی صفات، حضور کے کمالات، حضور کے معجزات، حضور کی شان پہلے دکھا رہے ہیں۔ تو جو پہلے انبیاء آئے وہ بھی حضور کے لیے آئے، تو جب حضور آئے تو کس کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ کسی کی گنجائش ہے؟ وہ جو پہلے آئے ان سے عہد لیا تھا کہ تمہیں میں نبوت اور کتاب و حکمت دے کے بھیجوں گا، اس عہد پر دوں گا، بولو کیا؟ اس عہد پر دوں گا، لَتُؤْمِنُنَّ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے بعد آخر میں وہ آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، تم اس کی ذات پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی خدمت بھی کرو گے، اس سے محبت بھی رکھو گے، اس کی اعانت بھی کرو گے، اس کا ذکر پھیلاؤ گے، اس کا دین بڑھاؤ گے، اس کی شان چمکاؤ گے، لوگوں کو اس سے جوڑو گے، لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤ گے، لوگوں کو اس کا بناؤ گے۔ کیا کرو گے؟ اپنے نہیں بنانا، محمد کے بنانا ہے۔ ماں بھی اسی لیے ہے، باپ بھی اسی لیے ہے، مرشد بھی اسی لیے ہے، راہبر بھی، یہ ساری ریل گاڑیاں ہیں، مدینے جاتی ہیں، ہم نے ان پر سوار ہونا ہے۔ ماں بھی مدینے لے جائے، باپ بھی مدینے لے جائے، بھائی بھی مدینے لے جائے، استاد بھی مدینے لے جائے، عالم بھی مدینے لے جائے، نعت خان بھی مدینے لے جائے، مرشد بھی مدینے لے جائے، رہبر بھی مدینے لے جائے، غوث بھی مدینے لے جائے، صحابہ بھی مدینے لے جائے، اہل بیت بھی مدینے لے جائے۔ میرا رب کہتا ہے جو مدینے نہیں پہنچا وہ مجھ تک نہیں پہنچتا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، تم کہتے ہو مجھے اللہ سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ سے محبت ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہارے کہنے سے محبت میں نہیں مانتا، اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر یہ نہ کہو مجھے خدا سے محبت ہے، تم صرف محمد سے محبت کرنا شروع کر دو، پھر میں تم سے محبت کروں گا۔ میری محبت کے نعرے نہ لگاؤ، دعوے نہ کرو، اعلان نہ کرو، تقریریں نہ کرو، واعظ نہ کرو، ذکر نہ کرو، تسبیح نہ پڑھو، باتیں نہ پھیلاؤ، ماتھے پر محراب نہ سجاؤ میری محبت کے، بس چپ ہو جاؤ اور محمد کے نام پر مسکرانا شروع کر دو۔ اپنے چہرے کی مسکراہٹوں میں محمد کو بسا لو، اپنے آنسوؤں میں مصطفیٰ کو بسا لو، اپنی سانسوں میں مصطفیٰ کو بنا لو، بسا لو، تمہارا دل دھڑکے تو محمد کے نام پر، تمہیں میری محبت کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، میں دیکھوں گا تمہارے چہرے میں محمد ہے تو میں بھی تمہارا۔ حقیقت بندگی کی راہیں مدینہ طیبہ سے گزرے، ملے نہ اس شخص کو خدا بھی جو تیری دہلیز پر نہ ٹھہرے، چلے نہ ایمان ایک قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، تیرا حوالہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے۔ میری رسائی تیرے سنگی آسمان تک ہے، یہاں سے راہ میری ذات لامکاں تک ہے۔ فلا وربک، اے دنیا والوں، اے چاند پہ جانے والوں، اے سورج چاند کو ماننے والوں، میری خدائی کے اعلان کرنے والوں، میں خود اپنی خدائی کا اعلان جب کرتا ہوں تو یہ نہیں کہتا میں چاند کا رب ہوں، سورج کا رب ہوں، زمین کا رب ہوں، افلاک کا رب ہوں، سدرۃ المنتہا کا رب ہوں، جبریل کا رب ہوں، میکائیل کا رب ہوں، مرشد کا رب ہوں، غوث کا رب ہوں، ماں کا رب ہوں، باپ کا رب ہوں، آسمان کا رب ہوں، لوح و قلم کا رب ہوں، عرش و کرسی کا رب ہوں، یہ نہیں کہتا فلا وربک، میں ایک ہی اعلان کرتا میں محمد کا رب ہوں۔ تم اگر مجھے زمین و آسمان کے رب ہونے کی حیثیت سے مانو گے تو یہ ماننا مجھے نہیں قبول۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تم رب موسیٰ مانتے رہو، قبول ہے؟ رب عیسیٰ مانتے رہو، قبول ہے؟ رب کعبہ مانتے رہو، قبول ہے؟ بولو رب عرش مانتے رہو، قبول ہے؟ جب تک رب محمد نہیں مانو گے مسلمان نہیں ہو سکتے، قبول نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھتے جاؤ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس میں بھی آخری لفظ اللہ ہے، پڑھتے رہو تم مسلمان ہو جاؤ گے، قبول ہوگا۔ یہ سکھ، یہ عیسائی، یہ ہندو، یہ کافر، یہ مرتد پڑھتے رہیں مرزائی، مسلمان ہو جائیں گے؟ کیوں مسلمان نہیں ہوں گے؟ لا الہ الا اللہ، توحید توحید بتایا، توحید مجھے قبول نہیں جب تک محمد کی رسالت پہلے تم نہ اپناؤ۔ میری توحید پر ایمان تم پہلے لے آؤ،
قبول میں تب کروں گا جب محمد کی رسالت پر ایمان لاؤ گے. وہ جو پہلے مجھ پر ایمان لائے ہو وہ ایمان بھی محمد پر تمہارے ایمان کے بعد قبول ہوگا. اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سمجھ آگئی میری بات دوستو؟ تو پھر محمد کی نبوت جب آئی ہے تو پچھلی نبوتیں ختم ہو گئی. بولیے کتابیں ختم ہو گئی, رسالتیں ختم ہو گئی, شریعتیں ختم ہو گئی, دین ختم ہو گئے. کیا اس لیے وہ ختم ہوا تھے کہ محمد کے بعد بھی نبی آئے؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تو دوستان عزیز, ختم نبوت میرے مصطفیٰ کی ہے تو توحید ہے, ختم نبوت ہے تو نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, حج ہے, ماں ہے, باپ ہے, آدم ہے, موسیٰ ہے, یوسف ہے, عیسیٰ ہے, زکریا ہے, یحییٰ ہے, قرآن ہے, کعبہ ہے, زمین ہے, آسمان ہے, عرش ہے, لوح ہے, قلم ہے. توحید ہے, خدا کی کبریائی ہے. اگر محمد کی ختم نبوت ہے تو ختم نبوت نہیں ہے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں. چلے نہ ایمان ایک قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے, تیرا حوالہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے. میرا ایمان بھی وہی, بولیے میرا ایمان بھی وہی, حاصل ایمان بھی وہی, میرا قرآن بھی وہی, شاہد قرآن بھی وہی, دین وہی, دین کا عرفان بھی وہی, منزل زیست وہی, زیست کا سامان بھی وہی. وہ دانا ہے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا, فروغ وادی سینہ, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. دوستان عزیز, آخری بات اور حرف اختتام, اس آستانہ رحمت سے لو لگائے رہو. قل بفضل اللہ و برحمتہ, اس لیے کہ یہ آستان ہے تو سارے آستان ہیں. تیری رحمتوں سے پہلے کوئی درمیان نہیں تھا. وہ زمین تھا میں کہ جس کا کوئی آسمان نہیں. تیری رحمتوں سے پہلے یہ جہاں نہیں تھا. وہ زمین تھا میں کہ جس کا کوئی آسمان نہیں تھا. سفر سما سے پہلے, تیرے نقش پا سے پہلے یہ تبسم کواکب سر کہکشاں نہیں تھا. وہ شہر برائے دیدہ, وہ خدا جو ہے کائنات کا خالق, ہماری آنکھوں سے دور, سوچوں سے دور, جذبوں سے دور, ارادوں سے دور, عقل سے دور, شعور سے دور, ادراک سے دور, گمان سے دور, احساس سے دور, ساری کائناتوں سے دور, بہت دور ہے. وہ شہر برائے دیدہ میں نوائے نارسیدہ. میں ایک ایسی پکار ہوں جو وہاں پہنچتی ہی نہیں, میں ایک ایسی تڑپ ہوں جو وہاں جاتی نہیں, میں ایک ایسی دعا ہوں جو اس تک جاتی نہیں. تیری رحمتوں سے پہلے کوئی درمیان نہیں تھا. تو آیا ہے, تو اے خوشا نکلا محمد مصطفیٰ کا یہ مقام. کوئی انسان ہو خدا کے درمیان درکار تھا. حسن فطرت کو ہجوم عاشقاں درکار تھا. خدا حسن ہے کائنات کا, فطرت کا کائنات کی خالق ہے. حسن فطرت ہے خدا. اس حسن فطرت کو عاشقوں کا ہجوم چاہیے تھا اور عاشقوں کو بہر سجدہ آستان درکار تھا. اور یہ سارے عاشق اس کے حضور سجدہ کرنے کے لیے ایک آستان ڈھونڈ رہے تھے. اے خوشا نکلا محمد مصطفیٰ کا یہ مقام. تو اس آستانہ رحمت سے لو لگائے رہو. راتوں کو, دنوں کو, مسجد میں, گھر میں, عبادت میں, ذکر میں, فکر میں, تلاوت میں, مراقبے میں, خشوع میں, حضور میں, حج میں, کعبے میں, ماں کے پاس, باپ کے پاس, بھائی کے پاس, سانس لیتے, دل میں رکھتے, اس آستانہ رحمت سے لو لگائے رہو. وہ در نہیں تو کہیں سے بھی کوئی آس نہیں.
وہ در نہیں تو کہیں سے بھی کوئی راس نہیں. اور اپنی بگڑی ہوئی تقدیر پہ رونے والے رو. بیماری ہے، تکلیف ہے، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، روزی نہیں، نوکری نہیں، صحت نہیں، خوشی نہیں، عزت نہیں، ترقی نہیں، تقدیر بگڑ گئی ہے. جہاں ہاتھ لگاتا ہوں، جدھر نگاہ اٹھاتا ہوں، بربادی بربادی آتی ہے. اپنی بگڑی ہوئی تقدیر پہ رونے والے. تو رو رہا اپنی بگڑی ہوئی تقدیر پہ، رو اپنی بگڑی ہوئی تقدیر پہ رونے والے رو، مگر سرور عالم کی کریمی کو نہ بھول. سرور عالم کی کریمی کو نہ بھول. خدا نے پیار سے ان کو پکارا، جس طرح چاہا. وہ مزمل، وہ مدثر، وہ یاسین، وہ طہا، جو بحر مومنہ بن کر رؤوف آیا، رحیم آیا. روتا کیوں ہے؟ جو بحر مومنہ، مومنوں کے لیے آیا ہے، وہ بن کر رؤوف آیا، رحیم آیا. خطا پوشو، خطائیں چھپانے والا، پردے ڈالنے والا. عطا باشو، نعمتیں بانٹنے والا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. خطا پاشو، عطا پاشو، خلیق آیا، کریم آیا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.